بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی 12 منزلہ شاپنگ پلازا میں بنی ہوئی پارکنگ میں داخل ہوئی اور ایک مخصوص جگہ پر رک گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک گینڈے جیسی جسامت کا آدمی جس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا باہر نکلا اور اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور درشتی کے آثار نمایاں تھے اور ایک جیب کا مخصوص ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں بھاری دستے والا ریوالور موجود ہے۔ لفٹ بوائے نے اسے دیکھتے ہی بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں سلام کیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے یکلخت دہشت کے آثار نمودار ہوئے۔ 10ویں منزل پر چلو، گینڈے جیسی جسامت کے آدمی نے بڑے درش لہجے میں لفٹ بوائے سے کہا اور لفٹ بوائے نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے 10ویں منزل کا لفٹ بٹن دبا دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ گینڈے کی جسامت والے شخص ٹانگیں پھیلائے اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا، جبکہ لفٹ بوائے ایک کونے میں اس طرح دبکا ہوا تھا جیسے بھیڑ کا بچہ اپنے سامنے بھیڑیے کو دیکھ کر سہم جاتا ہے۔ 10ویں منزل پر پہنچتے ہی لفٹ کا رکی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ گینڈے جیسی جسامت والے لفٹ بوائے کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کراس کر گیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ایک دروازے کی طرف بڑھا جس کی سائڈ پر پیتل کے بڑے بڑے حروف والی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر رالف اینڈ کمپنی بروکرز کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں تقریباً 4 بڑی بڑی میزیں لگی ہوئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے کام میں بری طرح مصروف تھے۔ ٹائپ رائٹر کی مسلسل کھٹ کھٹ سے ہال کمرہ گونج رہا تھا اور کرسیوں پر بیٹھے لوگ اونچی اونچی آوازوں میں باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن گینڈے کی جسامت والے شخص کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب یوں خاموش ہو گئے جیسے چہکتی ہوئی چڑیاں زہریلے سانپ کی پھنکار سن کر سہم جاتی ہیں۔ ہال کی ایک سائڈ میں اندھے شیشوں سے بنا ہوا ایک بڑا سا کیبن تھا جس پر مسٹر الفریڈ رالف چیئرمین کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ کیبن سے باہر ایک کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک خوبصورت عورت اپنے سامنے ایک کاغذ رکھے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں آنے والے پر ہی جمی ہوئی تھیں، البتہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوف کے تاثرات نہ تھے۔ ہیلو ہنی، آج رات فارغ ہو؟ گینڈے نما شخص نے اس کے قریب جا کر یوں بانچیں پھاڑتے ہوئے کہا جس سے کسی شخص کو اپنا پسندیدہ مشروب نظر آ گیا ہو۔ میں تو فارغ ہوں، لیکن تم فارغ نہ ہو سکو گے، فرشتے تم سے حساب کتاب لے رہے ہوں گے، عورت نے بڑے کٹیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، میں سمجھ گیا، کوئی لمبا چکر چل پڑا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، گینڈے نما شخص نے بھیڑیے کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی نے نفرت بھرے انداز میں ہونٹ سکوڑے اور دوبارہ اپنے سامنے رکھے کاغذ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیبن بے حد ہی خوبصورت انداز میں آراستہ تھا۔ ساگوان کے ایک بڑے میز کے پیچھے ایک چوڑے چہرے اور تیز چمکتی آنکھوں والا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا انتہائی جدید تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے جبکہ سر کے باقی بال کوئلے کی طرح سیاہ تھے۔ سرخ و سفید رنگ پر یہ سیاہ رنگ کے بال اس پر بے پناہ سج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظریں آنے والے گینڈے نما آدمی پر جم گئیں۔ آؤ بلیکی، بیٹھو۔ ادھیڑ عمر آدمی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تھینک یو رالف، یہ تمہاری سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ آج رات مجھے قبر میں آنی ہے، بلیکی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ یہی دعا ہر وقت کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی دعا آج تک پوری نہیں ہوئی، رالف نے اسی طرح سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اور پوری ہونی بھی نہیں، بلیکی اور قبر 2 متضاد چیزیں ہیں، بلیکی نے بڑے فاخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، لیکن رالف کا چہرہ اسی طرح خشک اور سپاٹ رہا۔ کیا تم کام کے لیے تیار ہو؟ رالف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ بالکل، ویسے بھی میں آج کل بڑی تنگی میں ہوں، کوئی نیا شکار ہی نہیں مل رہا، بلیکی نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس بار کام مختلف نوعیت کا ہے، رالف نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ کسی بھی نوعیت کا ہے، اس سے بھلا بلیکی کو کیا غرض ہو سکتی ہے، اسے تو صرف معقول رقم چاہیے، بس، بلیکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔
ٹھیک ہے تو پھر سن لو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ کل تمہیں مجھ سے گلہ نہ رہے کہ کام تمہاری بجائے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تمہاری لائن کا نہیں۔ رالف نے سرد لہجے میں کہا۔ رقم کتنی ملے گی پہلے یہ بتاؤ۔ 10,000 پاؤنڈ، رالف نے جواب دیا۔ 10,000 پاؤنڈ صرف؟ کیا کسی چڑیا کو قتل کرانا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کہ کام تمہاری لائن سے ہٹ کر ہے، آخر پتہ بھی تو چلے کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے اور بس۔ دہشت زدہ کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بلیکی نے چونک کر پوچھا۔ بتا تو رہا ہوں کچھ لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے، اس قدر دہشت زدہ کرنا ہے کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں۔ رالف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کام ہوا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، بلیکی نے کہا۔ تو پھر تم انکار کر رہے ہو؟ رالف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انکار؟ ارے نہیں رالف، کم از کم آج کل میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن 10,000 پاؤنڈ بہت تھوڑے ہیں۔ تم خود سوچو، یہ تو ایسے ہیں جیسے 10 بوتلیں شراب پینے والے کو کہا جائے کہ تمہیں 1 گھونٹ ملے گا۔ بلیکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جب تمہارے معیار کا کام ملے گا تو میں تمہیں کال کر لوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ رالف کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ بلیکی چندہ میں خاموش بیٹھا رالف کو دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے رالف، آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اکھڑے اکھڑے لگ رہے ہو۔ بلیکی کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہوتا بلیکی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ رالف کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا۔ کیا تم اس رقم کو ڈبل نہیں کر سکتے؟ وہ یہ بھی بہت کم ہے، لیکن پھر بھی چلو، تمہاری خاطر میں اسے قبول کر لوں گا۔ سوری بلیکی، یہ اتنی رقم کا بھی کام نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف تمہاری خاطر اتنی آفر کر دی ہے۔ دیکھو بلیکی، یہ اتنا آسان کام ہے کہ کوئی 3rd کلاس گنڈا بھی یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ رالف نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ بولو کون لوگ ہیں اور انہیں کس طرح دہشت زدہ کرنا ہے؟ بلیکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کرکٹ سے دلچسپی ہے؟ رالف نے پوچھا۔ کرکٹ سے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بلیکی نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ چند روز بعد پاکیشیا کی قومی کرکٹ ٹیم گریٹ لینڈ کے دورے پر آ رہی ہے۔ وہ یہاں 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ رالف نے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے رالف، یہ تم کرکٹ کا کیا بکھیڑا لے بیٹھے ہو؟ بلیکی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے رالف کی دماغی صحت پر شک ہو۔ یہ کام اسی سلسلے میں ہے، رالف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں؟ وہ کیسے؟ اطمینان سے بات سنو، مداخلت نہ کرو، رالف نے کرخ لہجے میں کہا، اور بلیکی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تو سرخ ہوا، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ تو کام یہ ہے کہ جب پاکیشیا کی قومی کرکٹ ٹیم یہاں پہنچے تو تم نے انہیں اس طرح دہشت زدہ کرنا ہے کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے وہ مر جائیں یا ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ میدان میں خوف اور اعصابی شکستگی کے باعث اپنا صحیح کھیل پیش نہ کر سکیں۔ یہ تو واقعی عجیب و غریب کام ہے، لیکن جس ہوٹل میں وہ رہیں گے وہاں تو سخت پہرا ہوگا، اس کے علاوہ ٹیلی فون بھی انہیں براہ راست نہ کر سکیں گے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ بہرحال کام یہ ہے، اب بولو کیا فیصلہ ہے؟ آدھی رقم نکالوں؟ سوری رالف، یہ واقعی میرے بس کا کام نہیں ہے، تم یہ کام کسی اور کو دے دو۔ نہیں، اب یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، تم نے ایسے قبول کیا تو میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے، اور اصول کے مطابق اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اصول کا تو مجھے بھی علم ہے رالف، لیکن اول تو یہ کام ہی نہیں ہے، دہشت زدہ کرنا بھی بھلا کوئی کام ہوا؟ تم کہو تو میں وہ پورا ہوٹل ہی بم سے اڑا دوں، کہو تو ان سب کو گولیوں سے بھون ڈالوں، انہیں سڑکوں پر کچل دوں، لیکن دہشت زدہ کر دو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پھر اصول اس وقت شروع ہوتا ہے جب میں نے تم سے رقم لے لی ہو۔ بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو بلیکی، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ رالف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ آدمیوں کی کیا کمی ہے، جتنے کہو مل جائیں گے، بلیکی نے جواب دیا۔ تم اپنے آدمیوں کو اسی ہوٹل کے ویٹروں کے روپ میں رکھوا دو، ٹیلی فون آپریٹر بھی اپنا آدمی رکھوا لو، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہوگا؟ صرف اتنا کہ ان کے کمروں میں دھمکی آمیز خط پہنچا دیے گئے، ٹیلی فون پر خوفناک آواز میں دھمکی دے دی، رات کو سوتے وقت انہیں جھنجھوڑ کر جگاؤ اور پھر زوردار تھپڑ مار کر باہر نکل جاؤ، اور ساتھ یہ دھمکی بھی دے دینا کہ اگر انہوں نے اس کا کسی سے ذکر کیا تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہر کھلاڑی کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرو، بس مینیجر اور دوسرے انتظامی عہدیداران کو کچھ نہ کہو، انہیں پتہ ہی نہ چلے، اتنا سا تو کام ہے، لیکن یہ تو کافی لمبا کام ہے۔ ان کا یہ دورہ جہاں تک مجھے یاد ہے 1 ماہ کا ہے، 1 ماہ تک مختلف شہروں کے ہوٹلوں میں یہ ساری کارروائی کرنا، اور پھر 13-14 کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ علیحدہ علیحدہ یہ کارروائی کرنا،
یہ تو خاصا بڑا کام ہے، اور اس کے مقابلے میں تم نے مجھے جو رقم بتائی ہے وہ تو بے حد کم ہے۔ سوری رالف، اتنی رقم میں یہ کام نہیں ہو سکتا، بلیکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم کتنی رقم ڈیمانڈ کرتے ہو؟ کم از کم 1,00,000 پاؤنڈ، بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، یہ بہت بڑی رقم ہے، اتنی پارٹی ادا نہیں کر سکتی، رالف نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کسی اور آدمی سے سودا کر لو، اور مجھے اجازت۔ سنو بلیکی، ایک اصول کا خیال رکھنا کہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ تم یہ ساری بات بھول جاؤ گے، ورنہ تم جانتے ہو کہ آرگنائزیشن اس معاملے میں کتنی سخت ہے۔ اس کی تم پرواہ نہ کرو، بلیکی اتنا کم ظرف نہیں ہے، بلیکی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ سیکرٹری کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ چند لمحوں بعد وہ اس شاپنگ پلازا کی پارکنگ میں پہنچا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اب بلیکی کو رالف نے عام سا گنڈا سمجھ لیا ہے۔ کار سڑک پر لے آتے ہوئے بلیکی بڑبڑایا۔ کس میں یہ جرت ہے کہ وہ بلیکی کو عام گنڈا سمجھ سکے؟ اچانک بلیکی کو اگبی سیٹ سے ایک شوخ آواز سنائی دی اور بلیکی نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ ارے دیکھو، ایکسیڈنٹ بچاؤ، اسی شوخ آواز نے چیختے ہوئے کہا، اور بلیکی نے بڑی مشکل سے لہراتی ہوئی کار کو کنٹرول میں کیا، ورنہ وہ ایک ہیوی لوڈر ٹرک سے لازماً ٹکرا جاتی۔ کار کو کنٹرول میں کرتے ہی بلیکی نے کار کو ایک سائڈ پر روک دیا۔ اتنی دیر میں ایک اسمارٹ سا نوجوان اچھل کر اگبی سیٹ سے سائڈ سیٹ پر آ گیا۔ تم، براؤن، اور میری کار میں؟ بلیکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیوں؟ کیا براؤن تمہاری کار میں نہیں آ سکتا؟ لیکن تم نے یہ کار رو کیوں دی ہے؟ ابھی وہ ٹیں ٹیں کرنے والے آ جائیں گے، براؤن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہشت، بلیکی نے کہا۔ ان لونڈوں کی بات میرے سامنے نہ کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری کار میں کیسے پہنچے؟ مجھے تو احساس تک نہیں ہوا، اور پھر تو کار بدستور لاک تھی۔ بلیکی کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ یار بلیکی، تم مجھے جانتے بھی ہو اور پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ براؤن کے لیے کیا یہ سب کچھ مشکل ہے؟ بہرحال چلو کسی بار میں بیٹھتے ہیں تاکہ معلوم کر سکوں کہ کس نے میرے یار بلیکی کو تھرڈ کلاس گنڈا کہنے کی جرت کی ہے، براؤن نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تم نے میری بڑبڑاہٹ سن لی تھی، بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر انجن اسٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے پولیس سائرن کی آواز سنائی دی۔ لو، وہ آگے فرشتے، براؤن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹریفک پولیس کار انتہائی تیزی سے سائرن بجاتی ہوئی ان کے سامنے آ کر رکی، اور 2 ٹریفک سارجنٹ اتر کر ان کی طرف بڑھے۔ تم نے غلط جگہ پر کار کیوں روکی ہے؟ ایک سارجنٹ نے جیب سے کاپی نکالتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اپنی کاپی جیب میں ڈالو اور دفع ہو جاؤ، ورنہ اس کار سمیت زمین میں دفن کر دوں گا، بلیکی نے بری طرح غراتے ہوئے کہا۔ ارے اوہ بلیکی، تم؟ اوہ سوری، ٹھیک ہے، دونوں سارجنٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر اتنی تیزی سے پولیس کار کی طرف دوڑے جیسے کوئی طوفان ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد ان کی کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ واہ، لطف آ گیا روب کا، براؤن نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیکی بھی فاتحانہ انداز میں ہنس پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے کار اسٹارٹ کی اور اسے سڑک پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بلیکی نے ایک بار کے سامنے اپنی کار روکی اور وہ دونوں اتر کر بار میں داخل ہو گئے۔ بار کی تقریباً آدھی سے زیادہ کرسیاں خالی تھیں۔ جیسے ہی بلیکی اور براؤن بار میں داخل ہوئے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا گنجا سا کاؤنٹر مین بری طرح چونکا، اور دوسرے لمحے وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ اوہ آپ، تشریف لائیے ادھر VIP کے بن میں، گنجے کاؤنٹر مین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور بلیکی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی کاؤنٹر مین کی طرف نہ دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک کشادہ لیکن خاصے قیمتی فرنیچر سے آراستہ کیبن میں میز کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ویٹر نے شراب کی 2 بوتلیں لا کر میز پر رکھ دیں۔ ان کے ساتھ گلاس نہ تھے، اور ان دونوں نے ایک ایک بوتل اٹھا لی۔ شاید ویٹر بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے گلاس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب بتاؤ یار، یہ تم کس پر غصہ کھا رہے تھے، اور کیا وہ اب تک زندہ بھی ہے؟ براؤن نے بوتل سے ایک بڑا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ رالف نہ ہوتا تو شاید زندہ بھی نہ ہوتا۔ رالف؟ وہ آرگنائزیشن کا برانچ مینیجر؟ تم اس کی بات کر رہے ہو نا؟ براؤن نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کال کیا تھا کہ ایک کام ہے، اور آفر دی ہے صرف 10,000 پاؤنڈ کی، بلیکی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ 10,000 پاؤنڈ؟ اوہ، کیا کچھ لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کی بات تو نہیں؟
براؤن نے کہا، اور براؤن کی بات سن کر بلیکی اس طرح بری طرح چونکا کہ بوتل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بلیکی کے لہجے میں واقعی بے پناہ حیرت تھی۔ یار تم ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ اگر تمہارا نام بلیکی ہے تو میرا نام براؤن ہے، براؤن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو میں واقعی جانتا ہوں کہ تم اس شہر کے چھپے شیطان ہو، لیکن اس بار واقعی تم نے حیرت انگیز بات کی ہے۔ رولف تو مجھے کہہ رہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور تم نے جس طرح بات کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے نہیں تو کم از کم آدھے شہر کو تو اس بات کا لازماً علم ہے۔